میں ہوں انتخاب سوری اور اس وقت موجود ہوں میں اپنے باڈی بلڈنگ کلب اور فٹنس آئی لینڈ میں۔ آج کی گفتگو میری یہ ہے کہ متوازن غذا، اور متوازن غذا کو بھی ہم کانسیپٹ غلط لیتے ہیں۔ ایک تو متوازن غذا میں بتاتا جاؤں کہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر ڈاکٹر ہی کہتا ہے کہ متوازن غذا لیں، اور سچی بات یہ کہ ہمارے یہاں متوازن غذا کا کوئی اچھی طرح اہتمام نہیں ہوتا، نہ ہی صرف اہتمام ہی نہیں ہوتا بلکہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور متوازن غذا اس لیے بھی ہمارے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے میں مزے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور چٹخارے والی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مرغن غذائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہ متوازن غذا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزوں کو توازن کے ساتھ کھایا۔ مثال کے طور پہ متوازن غذا اسی کو کہتے ہیں جس طرح آپ اپنے کھانے میں ہر چیز کا اہتمام کریں، ہر طرح کے وٹامنس، ہر طرح کے پروٹین آپ کے کھانے میں شامل ہو۔ اور بہت سے لوگ جو کہ نخرے دکھاتے ہیں، بہت سی چیزوں کو نہیں کھاتے، وہ اپنی زندگی میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ یار میں سبزی نہیں کھاتا، میں جو ہے نا وہ چاول نہیں کھاتا، میں فلاں چیز نہیں کھاتا، اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ہر چیز کھاتے ہیں، اور ہر چیز کھانا بھی چاہیے، تو وہ لوگ جو ہے بیماریوں سے بچے ہوتے ہیں۔ اسے ہی کہتے ہیں متوازن غذا، جہاں پہ آپ کے روٹی، انڈا، دودھ، مکھن، آپ کے گوشت، دالیں، سبزیاں وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کو کھانی چاہیے وہ متوازن غذا میں آتی ہے۔ یہ انسان کے لیے، صحت کے لیے بہت اچھی، لیکن ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ متوازن غذا لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ان چیزوں کو بیلنس انداز میں لے کے چلنا متوازن غذا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بقرعید گزری تو لوگوں نے ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ ہم دوا کے بس گوشت کھائے جا رہے ہیں، صبح رات دوپہر، صبح اور شام سے لے کر گوشت کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس گوشت کی چیزیں پک گئیں، مرغن غذا پک گئی، صبح بھی ہم نے وہ نہاری کھائی، شام کو بھی ہم نے جو ہے بریانی کھائی، دوپہر کو بھی ہم نے کوئی تڑکا لگا کے اس طرح کوئی چیز کھا لی، اور دو تین دن تک ہم جو ہے نا وہ گوشت کے اچھے سے مسالے دار چیزیں، کباب سے لے کر روسٹ سے لے کر ہر چیز بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھلے آپ کا توازن ہو، لیکن یہ توازن نہیں ہے۔ متواتر آپ نے 2-3 دن آپ نے کسی ایک مرغن غذا کا مستقل استعمال کیا تو یہ آپ کے توازن کو کھوتی ہے، وہاں کوئی بیماری آ سکتی ہے آپ کو۔ اور ضرور ایسے موقع پہ میں تو ایسا کرتا ہوں کہ جیسے مجھے بعض دفعہ گھر پہ دعوت ہو گئی تو ظاہر ہے کھانا پک گیا، وہ مزے کی چیزیں پک گئی، تو بھائی وہ شام بھی اس دن بھی چل رہی ہے، اگلے دن بھی چل رہی ہے۔ نہیں، میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ بیچ میں سبزی کا استعمال کر لو، دال کا استعمال کر لو، کوئی سادی چیز استعمال کر لو۔ تواتر کے ساتھ ہم جو 2-3 دن تک ایک طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں، یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسی میں کوئی نہ کوئی جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسانی صحت کے لیے یہ جو انسان کا پیٹ ہے، یہاں پر اطراف میں اس کی چربی یہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور بہت سی بیماریاں جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں لوگوں کو، ایک تو موٹاپے کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ یا اس کے اطراف میں چربی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی چیز کولیسٹرول بڑھاتی ہے، جب کولیسٹرول بڑھتا ہے تو پھر اس سے جو ہے نا وہ دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس طرح چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، مقصد میری مختصر سی بات یہ ہے کہ متوازن غذا کا بہت خیال رکھیں، ہر چیز کھائیں، نخرے نہ دکھائیں، اور ہر چیز کھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بیماریوں کی روک تھام ہوتی ہے، مثلا سبزیاں ہیں، اور اسی طرح کی فروٹ ہے۔ خاص طور پہ بہت سے لوگ فروٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، خیال نہیں رکھتے ہیں۔ فروٹ کا استعمال جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، تو فروٹ، سبزیاں یہ انسان کے
متوازن غذا میں اگر استعمال کرے تو انشاءاللہ کبھی بیماری نہیں ہوگی. اجازت دیجیے انتخاب سوری کو. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.